اب جو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جھوٹ کے بارے میں، تو کچھ تفسیر معرف القرآن سے میں پڑھ رہا ہوں. ان دونوں آیتوں میں یہ بات خصوصیت کے ساتھ یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ، وہ جو آیتیں تھی نا کہ قیامت کے دن وہ آپ صلی اللہ، قیامت کے دن وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے، اس بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو حشر کے ہولناک میدان میں جو یہ اختیار دیا کہ وہ آزادانہ جو چاہے کہہ سکے، یہاں تک کہ جھوٹی قسم کھا کر انہوں نے شرک سے انکار کیا. اب سنیے، اس میں شاید اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جھوٹ بولنے کی عادت ایک ایسی خبیث عادت ہے جو چھوٹتی نہیں. یہاں تک کہ یہ لوگ جو دنیا میں مسلمانوں کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا لیا کرتے تھے، یہاں بھی باز نہ آئے اور پوری مخلوق کے سامنے ان کی رسوائی ہوئی. اسی لیے قرآن و حدیث میں جھوٹ بولنے پر شدید وعید اور مذمت بیان فرمائی گئی ہے. قرآن میں جا بجا جھوٹ بولنے والے پر لعنت کے الفاظ آئے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ فجور کا ساتھی ہے اور جھوٹ اور فجور دونوں جہنم میں جائیں گے. اب آپ دیکھیں یہ جھوٹ ہمارے یہاں کتنا ہے، ابھی ظاہری بات ہے تفصیل کا موقع نہیں. اپریل فول اب آگے آ رہا ہے، اپریل کا مہینہ، یہ بھی جھوٹ ہے. کتنے اس کے دنیاوی نقصان ہو جاتے ہیں لیکن اس کا احساس نہیں ہے. جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں. فون آیا، جاگے ہوئے ہیں، بول دو کہ ابا سو رہے ہیں. اب وہ بچہ بھی سادہ ہے ہماری طرح، کہتے جی ابا کہہ رہے ہیں میں سو رہا ہوں ابھی بات نہیں کریں. یہ تو ایک ہنسانے کی بات ہے. یہاں ابو کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی گھر پہ نہیں ہوں. اس طرح کے جھوٹ بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ تم بھی جھوٹ بولو، اپنے بچے کو جھوٹ. کاروبار میں جھوٹ. حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کے پاس ایک صاحب بیٹھے تھے جی، ایک کمپنی میں کوریئر کا کام تھا ان کا، جو سامان پارسل وغیرہ ہوتے ہیں. تو حضرت کے سامنے بیٹھ نہیں تھے، حضرت کے سامنے ان کا فون آیا. انہوں نے فون اٹھایا اور کہا کہ ارے بھائی میں تو اس وقت ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوں، بعد میں بات کریں گے. اب حضرت والد صاحب حیران کہ میرے سامنے یعنی شیخ کے سامنے جھوٹ بول رہے. حضرت نے کہا میاں تم میرے سامنے اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں میرا بھی احساس نہیں ہو، اپنے جھوٹ پر گواہ بنا رہے ہو. اب وہ کیا کہتا ہے، ہم کافروں کے غلام ہیں نا، ان کے لیے میں نہیں کہہ رہا. کہنے لگا کہ حضرت ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر کاروبار میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو ایسا جھوٹ بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھیں. بتائیے. اور یہ جھوٹ کاروبار میں، ملاوٹ، دھوکہ، غلط بیانیاں، جھوٹی قسمیں، جھوٹے مقدمے، یہ جھوٹ کتنا آج عام ہے. اب دیکھ لیں اس کے آگے کیا آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا وہ عمل کیا ہے جس سے آدمی دوزخ میں جائے. آپ نے فرمایا وہ عمل جھوٹ ہے. اب یہ سنیے، شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس کی دونوں باچیں چیر دی جاتی ہیں. یہ جو منہ ہے نا یہ پورا چیر دینا، چیر دی جاتی ہیں، وہ پھر درست ہو جاتی ہیں، پھر چیر دی جاتی ہیں. اسی طرح یہ عمل اس کے ساتھ قیامت تک ہوتا رہے گا. اللہ حفاظت فرمائے. آپ نے جبرائیل امین سے دریافت کیا یہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ جھوٹ بولنے والا ہے. میرے شیخ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جھوٹ بولنے کا علاج کیا ہے؟ حدیث تو پڑھ لی لیکن دل میں کیسے آئیں گی؟ کیونکہ ہمیں دنیا کے نقصان زیادہ نظر آتے ہیں. اللہ تو غفور الرحیم ہے. فرمایا جب کسی کے سامنے جھوٹ بولو تو پھر اقرار کرو کہ جی معاف کیجئے گا میں نے آپ کے سامنے جھوٹ بولا ہے، میں جھوٹا نمبر 1 ہوں. کہ حضرت یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ پھر جھوٹ نہیں بولو. جب ایک دفعہ یہ اس علاج پہ عمل کر لیا نا شیخ کی بات مان کر کہ جس کے سامنے جھوٹ کہا اسی کے سامنے آ کر بیان کیا 5-10 دوستوں میں کہ جی میں نے آپ سے یہ بات جھوٹ کہی ہے، جی میں نے بالکل جھوٹ بولا ہے. پھر دیکھیں دوسری دفعہ جھوٹ بولنے کی ہمت بھی نہیں ہوگی. ہاں جس کو اصلاح نہیں کرانی وہ مرضی ہے جو چاہے کرتا رہے، ان کا معاملہ تو یہ ہے نہیں، وہ تو دوبارہ کہہ دے گا ابھی میں نہیں کہتا. ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی پورا مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک جھوٹ کو بالکل نہ چھوڑ دے، یہاں تک کہ مزاح اور مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. اب اس میں 2 باتیں لوگ فرق نہیں کر پاتے. ایک ہے دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا اور وہ اس کو سچا سمجھ رہے ہیں. بتائیں آج میں یہاں سے گیا، وہاں پر ایک آدمی اس طرح سلپ ہو گیا، اسے کپڑے گر گئے، یہ وہ کپڑے خراب ہو گئے اور کہانیاں بنا رہے. اب وہ اچھا ایسا ہوا، یہ حرام ہے. لیکن ایک صاحب کچھ بات بتا، جیسے لطائف ہوتے ہیں، کیا وہ سب لطیفے سچے ہوتے ہیں؟ تو سامنے والے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ ایک واقعہ سنا رہے ہیں.
یا کسی کی طرح کوئی بات منسوخ کر کے سنا رہے ہیں اور سب کو جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے یہ ایسا ہوا نہیں تھا، یہ ہنسانے کے لیے بتا رہے ہیں، کوئی حرج نہیں. جیسا حضرت کے یہاں کبھی ہوتا ہے بھائی یہ ایسا ہوا نہیں تھا، صاف بتا دیتے ہیں. اب یہ جھوٹی نہیں ہے، سب کو پتا ہے کہ ہنسانے کے لیے ایک بات سنائی جا رہی ہے. مسلمان کی طبیعت میں سنیں، مسلمان کی طبیعت میں اور بری خصلتیں تو ہو سکتی ہیں مگر خیانت اور جھوٹ نہیں ہو سکتا. اور اب ہماری پوری پریشانیوں کی وجہ جھوٹ. سنیے، ایک اور حدیث میں ہے کہ جھوٹ انسان کے رزق کو گھٹا دیتا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ ہم کاروبار میں کوئی جھوٹ بولیں اور ہمیں اس سے بڑا فائدہ ہو جائے. مثلا کوئی چیز سامنے آئی اور اس کے لیے جھوٹ بول دیا اور لاکھوں روپے کما لیے. اب انسان کا عقیدہ گڑبڑا جاتا ہے کہ ایک طرف تو حدیث میں آتا ہے کہ جھوٹ سے رزق کم ہو جاتا ہے، دوسری طرف ہمارا رزق تو بڑا بڑھ رہا ہے. ارے یہ وقتی ہے، یہ اور زیادہ آزمائش ہے، اور زیادہ خطرہ ہے کہ رزق گھٹا نہیں، کم نہیں ہوا بلکہ بڑھ گیا. یہ اللہ کا عذاب اچانک آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، میں نے عرض کیا تھا کہ جھوٹ کے بارے میں آخر میں تھوڑا سا عرض کر دوں گا، اس لیے وہاں میں نے بات چھوڑ دی تھی. یہ تو جھوٹ ایسا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے.